بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش۔ رمضان شریف میں جب اس کی ابتدا ہوئی تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ خصوصی پروگراموں کا سلسلہ ہے جو ہم رمضان بھر میں جاری رکھیں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ان پروگراموں میں ہم نے کوشش کی کہ رمضان اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو ہم زیر بحث لائیں اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم ایک بہتر مسلمان بن کے اس رمضان سے فارغ ہوں گے۔ یہ آج آخری اتوار ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات رمضان کے بعد اللہ نے زندگی دی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے ان چند دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اس کے لیے اللہ کی مغفرت حاصل کریں۔ یہ آخری عشرے کے بارے میں عام تصور بھی یہی پایا جاتا ہے، انہی راتوں میں وہ شب قدر بھی آتی ہے اور انہی دنوں کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ بس جاتی ہوئی بہار کے زیادہ سے زیادہ ہم برکات حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہم اب اس جاتے ہوئے رمضان میں کیا زیادہ سے زیادہ عمل کریں، کون سی دعائیں کریں، کیسی نمازیں پڑھیں اور کیا رویہ اختیار کریں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے اس رمضان سے فارغ ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے جب ابتدا کی رمضان کے پر گفتگو کی تو ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ مہینہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی کی آبیاری کا مہینہ ہے، ہمارے اندر خدا خوفی اور حدود آشنائی پیدا ہو۔ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئیں۔ زندگی بھر انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، دانستہ بھی نادانستہ بھی۔ یہ اس عظیم بابرکت مہینے کے آخری ایام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک بندہ مومن کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اختتام پر، جب کہ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور بھی زیادہ نازل ہوتی ہیں، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تو اللہ سے معافی مانگی جائے، گناہوں پر توبہ استغفار کی جائے، اس بات کی توفیق مانگی جائے کہ جو ماضی میں غلط رویے، غلط اعمال اور کوتاہیاں ہو گئیں ان پر اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں جو کچھ بھی بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، جو صحیح توبہ ہوتی ہے، وہ توبہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ توبہ جو اپنی شرائط کے ساتھ انسان اگر کرے تو وہ پھر ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، اس کے لیے انسان کو کیا ارادہ کرنا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کو آپ حقیقی توبہ کہتے ہیں، توبۃ نصوحہ، اس کی سب سے اہم شرط آپ مجھ سے پوچھئے تو واحد شرط وہ شرمندگی کا احساس ہے، وہ قلق ہے کہ جو انسان کو ہوتا ہے اس بات پر کہ اس نے واقعتاً ایک زیادتی کی، ایک گناہ کیا، ایک ظلم کیا۔ یہ احساس ہی ہے کہ جو انسان کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں اس کا اظہار کرے، اس بات کو مانے کہ اس نے غلطی کی اور اپنے الفاظ میں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کا اظہار کرے، اور پھر یہ آپ سے آپ ہوگا کہ اگر شرمندگی واقعتاً ہوگی، اگر غلطی کا احساس حقیقت میں ہوگا تو پھر انسان اس بات کا عزم بھی کرے گا کہ میں آئندہ اس کو نہ دہراؤں، اور اللہ سے توفیق بھی مانگے گا کہ وہ آئندہ اس کو نہ دہرائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کے گناہ کا موقع ملے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش بھی کرے گا، اور اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا اور کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اگر یہ ممکن ہے کہ اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے تو وہ ازالہ بھی کیا جائے۔ یعنی اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اس کی کچھ اس نے اگر کوئی رقم ادا کرنی ہے یا کوئی اس کا حق پورا کرنا ہے تو اس کی تلافی کرے، اور اس کے بغیر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ یقیناً اس کے بغیر تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شرمندگی کے جذبات کا ہونا بھی ایک مشکوک چیز ہوگا، اس لیے کہ یہ بات ہوگی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے گا، اور اس کے بغیر یہ ناکافی اور نامکمل ہے۔ یہ جو ہمارے عام تصور پایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے شب قدر کی عبادت کی تو 1000 راتوں کی عبادت ہو گئی اور آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے، آپ نے اعتکاف کیا تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، روزہ رکھا تو اس کو اتنا اجر ملا، ہم بار بار اس کے بارے میں توجہ دلاتے رہیں، تو یہ جو حقوق العباد کی نوعیت کے گناہ ہیں،
یعنی وہ کسی کے ذمے کچھ واجب الادا رہ گیا جو اس نے پے بیک نہیں کیا اس کو جو اس کے ذمے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے کسی کے 5 روپے بھی دینے ہیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، اور یہ بھی جو اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا تعلق ہے، اس مہینے میں اللہ کی عنایتوں کا تعلق ہے، یہ بھی در حقیقت دیکھا جائے تو اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اور اس خاص قدر کی رات میں اللہ کی طرف سے ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور توبہ استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، وہی توبہ کے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس مہینے اور اس رات کی برکتوں سے محروم رکھا، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر یقیناً اگر کوئی حق مارا ہے تو اس کی تلافی ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے انسان نے کسی رات، کسی دن، کسی مہینے میں بھی کیوں نہ کی ہو۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جس اچھے انسان کی بات کر رہے ہیں جس نے یہ عہد کیا تھا اس رمضان کے شروع میں کہ وہ ایک بہتر مسلمان بنے گا، تو یہ لازم ہے کہ جو اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بھی اسی طرح ادا کرے جیسے کہ اس نے سوچا کہ خدا کے حقوق کو ادا کرے۔ یقیناً اس کے بغیر تو اس کی توبہ اللہ کی طرف رجوع ناقابل قبول ہوگا۔ تو یہ جو اکثر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت استغفار فرمایا کرتے تھے، حضور نے کہا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو، تو وہ استغفار تو اللہ اور بندے کے درمیان والی بات ہوگی۔ یقیناً، اور یہ احساس ظاہر ہے کہ استغفار کا معاملہ چونکہ انسان کے اپنے احساس سے ہے کہ میں نے کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی اور اللہ کی توقعات سے کم رویے کی صورت میں کی، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حساس تو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بڑھا ہوا احساس تھا کہ جس کا اظہار اس طرح سے ہوتا کہ آپ استغفار کرتے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے کہ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نادانستہ، یعنی بے جانے بوجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، یا وہ معیار کے مطابق نہیں ہوتی، یا دل اس طرح آمادہ نہیں ہوتا، اڑی طبیعت کے ساتھ آپ نے کوئی عبادت کی ہوتی ہے، اس کی بھی تلافی اس طرح سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم ہر وقت اس کی عبادت بہترین طریقے سے کریں، لیکن ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بعض اوقات اس کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، تو اس کے لیے بھی استغفار کرنی چاہیے، اور یہ مواقع ظاہر ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ صحیح۔ خواتین حضرات، ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے، ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔